الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضور صدر زیواکار قابل صد احترام حضور استاذی المحترم قبلہ حضور شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں آسمانی علم و حکمت کے دمکتے ستاروں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کا لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے جس رب نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. برادرانی زیواکار بہت خوشی ہوئی کہ اس سال غالباً 5 یا 6 بچیوں کی ردائے فضیلت جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور 2 بچے ہیں جن کی دستار فضیلت ہو گئی. اور آپ تمام کی خدمت میں یہ ایک درخواست پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو وہ یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کے بلا کاری محمد فیض صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. انہی کے دم قدم سے یہ ساری بہاریں ہیں اور
میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حضور کی بلا بابا جی رحمت اللہ کا فیض انہی کے سینے سے پھوٹ پھوٹ کر اس شہر ٹنڈوت اور اس کے گرد و نواح کو روشن کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ برادرانی ذی وقار، کتنا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب سید المرسلین قائد الغر المحجلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ وہ امت ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلی امتوں پر گواہ ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام پر گواہی دینے والی یہ امت محمدی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تو فعل رب العزت نے یہ شرح بخشا، یہ عزت عطا فرمائی رب العزت نے۔ تو برادرانی ذی وقار، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی آقا دو جہاں کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق گزاریں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کی ہر ساتھ ایسے گزرے جیسے کہ ہمارے نبی کا فرمان عالی شان ہے اور ہمارے رب کا حکم ہے۔ جو بھی اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے پھر وہ کسی میدان میں ہار نہیں کھاتا، ہمیشہ بلندیاں اس کے لیے ہیں۔ برادرانی ذی وقار، دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کہ عراق کا بادشاہ قید ہو کر آیا تو اس نے یہی پوچھا کہ تم تو ایسی قوم تھی جس کو ہم اپنے احاطۂ تحریر میں نہیں لاتے کہ یہ قوم ہی ایسی ہے عرب، اور آج کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ تم پوری دنیا پہ چھا رہے ہو، پوری دنیا پہ چھا گئے ہو۔ آج قیصر بھی تمہارا نام سن کر تھر تھر کانپ رہا ہے، آج کسریٰ بھی تمہارا نام سن کر اس کی جسم پہ لرزہ طاری ہے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ایسی ہی بات تھی، مگر ہم میں وہ اللہ کا نبی تشریف لے آیا، ہم میں وہ اللہ کا پیارا حبیب تشریف لے آیا جس نے ہمیں زندگی کا ڈھنگ بتا دیا، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور وہ ایک کتاب لے کر آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ان پہ نازل ہونے والی کتاب وہ قرآن جس کو ہم پڑھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار لیا، اور وہ کتاب کیا ہے جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا والو، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، جو ہر شک اور ہر شبہ سے بالا تر ہے۔ دنیا کی بے شمار کتابیں ہیں مگر ان میں شک ہو سکتا ہے، ان پر اعتراض کرتے ہیں، مگر یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک اور ہر شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کو سینے سے لگائے گا، جو اس پہ عمل کرے گا،
یہ کتاب اسے اللہ کے ساتھ ملا دے گی، اور یہ کتاب اسے اللہ کے قرب کا، اللہ رب العزت کی نزدیکی کہ وہ عظیم دولت عطا کرے گی کہ جب اس کو اللہ کا قرب ملے گا پوری دنیا اسے جھک جھک کر سلام کرے گی۔ دیکھیں اللہ کا قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، لوگوں یہ زمین اتنی سخت نہیں ہے، دیکھیں اگر تو یہ زمین اتنی سخت نہیں ہے، اس زمین پہ یہ بلند و بالا نظر آنے والے پہاڑ بھی اتنے سخت نہیں ہیں، ان پہاڑوں میں جو سخت قسم کی چٹانیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ بھی اتنی سخت نہیں ہیں جتنا کہ انسان کا دل سخت ہے۔ اس سختی کی انتہا ہے کہ انسان ایک اپنی ہی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین پہ لٹا کر اپنی ہاتھوں سے اس کے گلے پہ چھری رکھتا ہے، مگر اس کا دل نہیں کانپتا، اس کے جسم پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا سختی ہے؟ مگر جب اس قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سینے سے لگانے والا اس قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے الفاظ اس کے دل میں اترتے ہیں، تو یہ قرآن اس دل کو اتنا نرم کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر پھر کوئی اور چیز نرم ہے ہی نہیں۔ فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جائے؟ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ برادرانی زیباکار، پڑھنے سے تو نرم ہوتا ہی ہے دل، مگر فقط دیکھ لینے سے اور اس کا ادب کرنے سے پھر وہ کیا مقام ملتا ہے؟ ذرا سماعت فرمائیں، عراق کی سرزمین ہے، سرزمین عراق۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو دل اس طرح نرم ہوتا ہے، اگر کوئی آنکھ رکھنے والا ہو تو اس کو آج بھی قرآن کے وہ انوار نظر آتے ہیں جو بشر حافی نے اپنی نگاہوں سے دیکھے تھے۔ ہم بھی جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک عجیب کیفیت تھی۔ وہ حضرت بشر حافی جن کا ایک شراب خانہ تھا، شراب میں دھت رہتے، شراب خانے میں مست رہتے، اسی میں دین گزرتا اور اسی شراب خانے میں ان کی راتیں بسر ہوتی۔ برادرانی زیباکار دیکھیں، جب تقدیر قایا پلٹتی ہے، جب تقدیر انسان کی بدلتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ایک ایسا کام سرزد ہوتا ہے، اس سے ایک ایسا کام ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں اتنا قبول، اتنا منظور اور اتنا پیارا کہ جب وہ کام کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میرے بندے اب تیری لغزشیں، اب تیرے جرم، اب تیری خطائیں، اب تیرے قصور بدل کر ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے میرے کلام کا ادب کیا، تو نے میری کلام کی عزت کی، تو نے میرے کلام کا احترام کیا۔ برادران زیباکار، وہ بشر جا رہے تھے شراب خانے سے نکل کر اپنے گھر کی طرف، روا دما ہے، مستی کا ایک عالم ہے، عجیب قسم کا ایک خمار ہے، اور جاتے جاتے اچانک نظر پڑتی ہے زمین پر تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا ہے، اور جب اس پہ
بشر کی نظریں جمتی ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جمی کی جمی رہ جاتی ہیں، معلوم نہیں ورق کے اندر سے کون سے انوار، کون سی تجلیات جو اٹھ رہے تھے، بلندی کی طرف جا رہے تھے، اس بشر کو نظر آئے۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا، اس ٹکڑے کو اٹھایا، جب غور سے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بسم اللہ شریف سبحان اللہ، برادرانی ذی وقار، اگر آپ صاحب در مختار کو پڑھ لیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے کسی عزیز کو وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھ دینا۔ کھل کر کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی جاز صاحب نے آپ کو رات کی محفل سے تو، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ رات کی محفل ذرا بھاری ہوتی ہے، اب تو دن ہے، اب بھی اگر آپ سستی کا مظاہرہ کریں تو پھر کب آپ چستی کا نظارہ دکھائیں گے؟ بلند آواز سے کہیں تھے سبحان اللہ اللہ۔ بہرحال میں نہیں نعرہ لگواؤں گا کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو دن کا حال ہے کہ رات کا کیا ہوتا۔ برادرانی ذی وقار ذرا جوش کا مظاہرہ کیا کریں تاکہ ہمیں بھی خبر ہو جائے، جو بولنے والا ہوتا ہے کہ یہ کتنے محبت میں مچل رہے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی عکاسی کر رہی یہ بات۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کفن پر بھی بسم اللہ لکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں۔ تو یہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں ہے کہ انہوں نے وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میری پیشانی پر بسم اللہ لکھ دینا۔ تو جب وہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو لکھنے والے نے اس طرح انگلی کے ساتھ، سیاہی کی نہیں، اس طرح انگلی کے ساتھ اس طرح لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر انگلی پھرتی گئی اور ادھر انوار و تجلیات اس کی پیشانی میں معجزن ہوتے گئے، اور فقط اس کی انگلی کے پھرنے سے، لگنے سے اس کی پیشانی نور سے جگمگانے لگ گئی۔ اور جب وہ فوت ہوا نا، اس کی پیشانی پہ لکھا گیا، قبر میں اسے رکھ دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھ کر رکھ دیا گیا۔ فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، وہ نکیرین آئے، جب آئے تو دیکھتی ہی ان کی آنکھیں اس نور سے گویا چندھیا گئیں، اور وہ رک گئے، ٹھہر گئے، اور یہ بھی پوچھ نہ سکے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اے قبر میں لیٹنے والے، یہ بتا تیرا رب کون ہے، یہ بتا تیرا دین کیا ہے، یہ بتا اس ہستی کے متعلق دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اللہ، وہ خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ اس کی پیشانی پہ وہ خدا کا نور جگمگا رہا ہے۔ ہمیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ برادرانی ذی وقار، یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے قرآن، جس کے ذریعے انسان کو کتنا بلند مقام ملتا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، سیدنا حضرت اب تو حضرت بن گئے، سیدنا کہلانے لگے، اور وہ پھر مقام ملا کہ امام احمد بن حنبل جیسی ہستی بھی ان کے سامنے آتی تو دو زانو ہو کر بیٹھتی۔ اللہ اکبر، دو زانو ہو کر بیٹھتی۔ کسی نے پوچھا، اے احمد
تم تو وقت کے امام ہو، اور ان کے سامنے فرمایا تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا علم، انہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا ان کا مرتبہ ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی، اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، ادھر ہاتھ سے اس طرح صاف کر رہے ہیں، ادھر دل اللہ کے انوار و تجلیات سے روشن ہوتا جا رہا ہے۔ گناہوں کی وہ جو دلدل ان کے دل میں مچی ہوئی تھی، وہ جو ان پر میل چڑھی ہوئی تھی، ادھر صاف کریں ادھر وہ کھرچی جا رہی ہے۔ اور گھر میں جا کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو کیا کیا، جب اسے صاف کر کے بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا اور سر پہ رکھا، جب رکھا اور گھر میں جا کر اس کو خوشبو میں ڈبو دیا، اس پر خوشبو لگا دی، اسے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بلندی پہ رکھا۔ رب نے فرمایا ہے بشر، تو نے میرے نام کی عزت کی، تو نے میرے نام کا ادب کیا، تو نے میرے نام کا احترام کیا، اب قیامت تک دنیا تجھے سلام نہ کرے، تیری عزت نہ کرے، تیرا احترام نہ کرے، پھر مجھے بھی رب نہ کہنا۔ اب تو تھوڑا اونچا کہہ دو سبحان اللہ، تو میرا دل بھی تھوڑا آپ کی سبحان اللہ کہنے سے میرا دل بھی ذرا گرم آ جائے۔ آپ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ برادران عزیز وقار، عرض یہ کر رہا ہوں، فقط بسم اللہ کا احترام یہ کیا، فقط بسم اللہ کی عزت کی، تو رب نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ بشر جب صبح اپنے گھر سے باہر آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جلال الدین رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں رب ہوا کو حکم دیتا ہے کہ جس راستے سے بشر نے گزرنا ہے کانٹے ہٹا دیں۔ نہیں ڈھیلی جی سبحان اللہ، کھل کر کو سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن کا ادب کیا، قرآن کے ساتھ پیار کیا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا۔ رب کہہ رہا ہے ہوا کو، اے ہوا میرا حکم ہے اس گلی سے بشر نے گزرنا ہے، گلی سے کانٹوں کو ہٹا دو، کانٹوں سے اس کانٹوں سے صاف کر دو، اور اس گلی سے تنکوں کو بھی ہٹا دو کہ میرے بشر نے گزرنا ہے، کوئی کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ نہ جائے۔ وہ بشر جس نے ادب کیا، احترام کیا قرآن کے اس چھوٹے سے ور کا، تو پھر آ کر لیٹے، واپس آئے تو کسی نے دستک دی، آواز دی، چونک کر اٹھے، کون ہے دروازے پر دستک دینے والا، کون ہے دروازے پہ آنے والا؟ آپ جلدی جلدی، پاؤں میں جوتے پہننے بھی یاد نہ رہے، پاؤں میں جوتے پہننے بھی یاد نہ رہے، اب ادھر سے ڈور کھینچی جا رہی ہے نا، اب محبت کی کنڈی دل میں لگ گئی ہے، دل کو تڑپا رہی ہے، معلوم نہیں کھینچنے والا کون ہے جو اس کنڈی کو، اس داغے کو کھینچ رہا ہے، اور بشر کا دل تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح، اور بے چین ہو کر دوڑے دروازے پر، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا، دیکھا دروازے پر ایک سفید ریش بزرگ کھڑے ہیں، دیکھا دروازے پر ایک نورانی چہرے والا جلوہ فرما ہے، انہوں نے کہا اے بشر تجھے مبارک، اے قرآن کا ادب کرنے والے تجھے مبارک، اے قرآن کا احترام کرنے والے تجھے مبارک، اے قرآن کی عزت کرنے والے
تجھے مبارک، رب نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا اور تجھے اپنا قرب عطا کیا، قرب کی اعلیٰ مسند پہ تجھے فیض کر دیا۔ اب بشر نے جب سنا میں تو دن بھر اس شراب خانے میں مست رہتا ہوں، میں تو دن بھر اس شراب خانے میں رہتا ہوں، مجھ سے کون سا ایسا عمل ہوا کہ میرے رب کو پسند آیا؟ ہاں، وہ عمل جو تو نے قرآن کے ساتھ پیار کیا، وہ عمل رب کو پسند آیا۔ برادرانی زی بکر دیکھیں کتنی خوش نصیب ہیں ہمارے یہ عزیز جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ اب وقت ہے، اگر چاہت ہے، اگر خواہش ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے، اللہ کی نزدیکی ملے، تو آؤ قرآن کو کھول کر پڑھو اور قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ قرآن دل کی زمین کو ایسا نرم کر دے گا کہ پھر اس نرم زمین میں اللہ کی محبت کا بیج بویا جائے گا، اور ایسا بھی محبت کا کہ بیٹھا وہ سرزمین بغداد میں ہے مگر پوری دنیا میں ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، بیٹھا وہ بخارا کی سرزمین پر ہے مگر پوری دنیا میں ان کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں، بیٹھا وہ سرزمین ہند پر ہے مگر پوری دنیا میں ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، بیٹھا وہ سرزمین لاہور میں مگر پوری کائنات میں یہ کہا جا رہا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ برادرانی زی بکر ابن قیم بھی کہتے ہیں، علامہ ابن قیم بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے احمد بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا رب نے مجھے بخش دیا، اور پھر رب کی بارگاہ سے یہ مجدہ جاں فضا سنایا گیا، اے احمد جب امام احمد بن حنبل اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں رب کے حضور حاضر ہوا، میرے رب نے فرمایا اے احمد میری وجہ سے تیرے چہرے پر 70 کوڑے مارے گئے۔ یہی قرآن کی بات تھی، یہی قرآن کا مسئلہ تھا۔ امام احمد بن حنبل پر ان کے چہرے پر 70 کوڑے برسائے گئے، مگر قرآن کی حقانیت اور قرآن کے مرتبہ، قرآن کی شان کو ان کوڑوں کے نیچے بھی امام احمد بن حنبل للکار کر دنیا والوں کو سناتے رہے۔ ہاں قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کی یہ عظمت ہے، قرآن کا یہ مقام ہے، قرآن کا یہ مرتبہ ہے، کوڑے کھاتے رہے مگر حق بات کہنے سے نہ روکے۔ عرض کیا ہاں اے کائنات کے خالق، اے کائنات کے مالک، ہاں تیری وجہ سے میرے چہرے پر کوڑے برسائے گئے مگر میں تیری قرآن کی عظمت کو بیان کرتا رہا۔ ابن قیم کہتا ہے کہ رب نے فرمایا، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے رب نے فرمایا اے احمد اب میرا چہرہ، سبحان اللہ، کھل کر کہہ دو سبحان اللہ، اب میرا چہرہ تیرے لیے مباح ہے، جب چاہے، سبحان اللہ، جب چاہے، جب تیری مرضی ہو، جب تیری چاہت ہو، جب تیری خواہش ہو، فرمایا تو میرا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔
لیکن اس کی شایان شان، جس طرح کہ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو نظر الابرار فی فقہ نبی المختار کے اندر لکھتے ہیں، جو بھی ہیں، مگر ایک کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا جو لکھتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ ہیں، نہیں، لکھتے ہیں کہ خدا کے پاؤں ہیں، نہیں، وہ جسم سے پاک۔ سنو اپنے اہل سنت کا عقیدہ، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے رب جسمانیت سے پاک، جیسا کہ وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں واسع کرسی و سماوات والارض، اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی چیر چیر کرتی ہے۔ نہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے، بلند آواز سے بولیں، اللہ جسم سے پاک۔ تفسیر اگر آپ شاید اس جزو میں بیٹھے، جزوی کا نام کیا ہے؟ تفسیر کا نام ہے تفسیر وحید الزمانہ ہے۔ بس اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اس طرح ہمارے ہاتھ، خدا کی بھی ایسے نہیں، خدا جسم سے پاک ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ موجود ہے، جسم سے پاک ہے۔ برادران عزیز وقار، رب نے حضرت امام احمد بن حنبل جنہوں نے قرآن کی خدمت کی اور قرآن کی عظمت بیان کی، اور جو زندگی بھر قرآن کی خدمت کرتے رہے، بے شمار مسائل فقہ کے قرآن سے استنباط کیے، نکالے، اخذ کیے، وہ امام احمد بن حنبل، رب نے فرمایا احمد جب تیرا جی چاہے، جب تیرا جی چاہے، جب تیری خواہش ہو، جب تیری تمنا ہو، میرا دیدار کر۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا کہ جو قرآن کی خدمت کرتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، قرآن کے صدقے اللہ اس پہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ برادرانی سے وقت دیکھیں، آج وقت ہے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ دنیا کی سنگتیں، دنیا کی دوستیاں فقط اسی زندگی میں ہے، اور قبر میں بھی سنگت کام آئے گی کہ تو قرآن کی سنگت۔ سبحان اللہ۔ اگر کام آئے گی قبر میں، کس کی سنگت کام آئے گی؟ قرآن کی سنگت۔ حشر میں قرآن کی سنگت، پل سرا سے قرآن کی سنگت کام آئے گی، اور قرآن ہی اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس پڑھنے والے کو، محبت کرنے والے کو، سینے سے لگانے والے کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کرائے گا، اس کے لیے سفارش کرے گا، اس کے لیے وسیلہ ہوگا۔ یہ وہ قرآن ہے برادران ذی وقار جس نے زندگی، انسانوں کی زندگی بدل دی، اس کی کایا ہی پلٹ دی۔ آقا دو جہاں سیاح لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، حضور کی امت میں ایک ہستی گزری ہے جن کا نام نعمان ہے۔ لوگ امام اعظم کے نام سے انہیں یاد کرتے ہیں، امام اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، بیت اللہ میں تشریف لے گئے، آپ مکہ میں پہنچے، سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ آپ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ تو نیند کر رہے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہیں، لوگ تو آرام کر رہے ہیں، اور امام اعظم آپ نے نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ نوافل میں
پہلی رکعت میں 15 پارے پڑھ دیے. سبحان اللہ، 15 پارے پہلی رکعت میں. حضور بابا جی رحمت اللہ فرماتے تھے پہلے ہم سنتے تھے کہ کوئی آدمی 1,00,000 درود شریف پڑھ لیتا ہے. آگے آپ اتنا کہہ دیا کہ ہاں بیٹا اب معلوم ہوا کہ ہوتا ہے. پہلے سنا تھا، سنتے تھے، مگر اب معلوم ہو گیا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. برادران سی اگر عرض یہ کر رہا ہوں، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ ہستیاں جنہیں قرآن سے اتنی محبت، اتنا پیار کہ رات کھڑے کھڑے قیام میں 15 پارے پڑھے، رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت میں آئے پھر 15 پارے پڑھے. صبح ہو گئی، صبح کا وقت قریب آ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ اپنا سر زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، سر سجدے میں ہے اور آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھما چھم برس رہے ہیں. وہ حرم کی زمین پہ ٹپک رہے ہیں اور دل رو رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. روتے روتے ہمارے امام اعظم کی زبان پر یہ الفاظ آئے، یہ جملے جاری ہوئے: ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا. اے کائنات کے خالق، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں نعمان حق ادا نہ کر سکا، جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا میں نعمان پہچان نہ سکا. روتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے جا رہے ہیں. ادھر سے آواز آئی، ادھر سے آواز آئی. وہ جو آواز آتی تھی علامہ اقبال بھی سنتے تھے، وہ کہتے تھے آواز آتی ہے ہم تو مائل بکر میں کوئی سائل ہی نہیں. ہاں کان وہ بنائے نا، وہ مانگے کان، وہ کان مانگے جو رحمت کی آواز سن سکیں، اور وہ آنکھ مانگے جو اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھ سکیں، جو اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھ سکیں. آواز آئی کیا؟ اے نعمان، جس طرح کہ میری عبادت کرنے کا حق تھا تو نے حق ادا کر دیا، اور جس طرح مجھے پہچاننے کا حق تھا تو نے پہچاننے کا حق ادا کر دیا. لو نعمان، ہم نے تجھے بخش دیا، ہم نے تجھے بولے ہم نے تجھے. اللہ، ان کی تو شان بڑی ہے نا امام، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد کی بات تو سن لیں. امام کی استاد کی تو بڑی بات ہے نا، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد کی بات سنیں. امام احمد بن حنبل کے متعلق میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ احمد کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا احمد 70,000 کو بغیر حساب کتاب کے لے جا جنت میں، اور 70,000 اور بھی ساتھ جائیں، ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی جائیں. برادران ذی بکر یہ تو شاگرد ہیں، جیسا کہ حضرت امام شافعی خود آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. آپ ہی کہتے ہیں کہ ہمارا، وہ آپ فرماتے ہیں نعمان کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ نعمان امام اعظم، فرما کے ہمارے بحثیت باپ کے ہیں، اور ہم جو امام ہیں نا ہم بحثیت ان کی اولاد کے ہیں. حضرت امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی استاد ہیں اور یہ امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں. برادران ذی بکر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام شافعی حضرت امام محمد کے شاگرد بھی ہیں، اور امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو جب شاگرد کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی خدمت کی اور یہ مقام ملا، اور پھر استاد کا مقام کیا ہوگا؟ پھر استاد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا اے نعمان، ہم نے تجھے بخش دیا. اب امام اعظم کی دل میں خیال آیا ہوگا نا،
جو میری پیروی کر رہے ہیں، جو میرے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یا اللہ وہ کدھر؟ رب کی بارگاہ سے پھر آواز آئی، اے میرے قرآن کی خدمت کرنے والے، اے میری بارگاہ میں قیام میں کھڑے ہو کر ایک کھڑے ہونے کی بات یاد آ گئی ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انہی رمضان شریف میں ایک میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ ہمیں ذرا قیام میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں رمضان شریف میں ذرا، لیکن کیا خبر کہ یہ ٹانگیں کل قیامت کے دن کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی۔ میں حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا کہ آقا دو جہاں کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ایک شخص کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے نا، جانے کا وقت، تو رب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جا اس کے پاؤں سونگ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اسرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے، جاؤ اسرائیل، اس میرے بندے کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، جاؤ اس کے پاؤں کو سونگو۔ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پاؤں سونگتے ہیں، رب پوچھتا ہے بتاؤ کیا تو نے پایا؟ اب سنو، ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، جسم درد کر رہا ہے، مگر اس وقت خبر ہوگی نا جب کہ اسرائیل سونگیں گے نا تو عرض کریں گے، یا اللہ ان میں تیرے حضور قیام کی خوشبو آ رہی ہے۔ کھل کر اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ یہ تیرے حضور جو کھڑا رہا، تیری ثنا بیان کرتا رہا، تیرا کلام پڑھتا رہا، تیرا کلام سنتا رہا، قیام میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یا اللہ یہ جو کھڑا رہا نا، تیرے حضور کھڑے ہونے کی اس کے پاؤں میں خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب جا اس کا سر سو، کیا کر؟ سبحان، کیا بولے؟ بلند آواز سے بولو نا بھائی، ڈر گئے ہو اسرائیل اسلام، وہ تو آنا ہی ہے، کیوں ڈرے بیٹھے ہو؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مگر اس کی آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار تو کر لینا۔ قرآن سے ہم اپنا رشتہ جوڑ لیں، پھر دیکھیں کیا مقام ملتا ہے۔ آؤ آپ کے حضور سجدے کر لو، پھر پتا چلے گا کہ سجدوں کا مقام کیا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرمائے گا اچھا اسرائیل جاؤ اس کا سر سونگو، اس کا سر سونگو۔ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سر سونگتے ہیں، وہ جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے سر سونگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جی اسرائیل کیا پایا تو نے؟ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ رمضان کے روزوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ کھل کر کو سبحان اللہ، نہیں للکار کر نہیں کہہ رہے ہو، جس طرح کہ کہنا چاہیے ڈنڈور تو والو ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ، کھول کر کہو سبحان اللہ۔ عرض کریں گے اللہ اس کے سر سے روزوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ کس کی خوشبو؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا اچھا آپ اس کے دل کو سونگو، جاؤ اس کے دل کو سونگو۔ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، دل سونگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا دل سونگا۔ خواجہ غلام فرید بھی کہتے ہیں نا بھائی، نہ کافی سمجھ کفایات نہ عادی سمجھ ہدایات، نہ کافی سمجھ کفایات نہ عادی سمجھ ہدایات، او کر پرز شرع وکھایا ہی دل قرآن کتابیں۔ نہیں بھائی، وہ دن کا وقت ہے، رات نہیں ہے۔ جب سورج چڑھا ہو تو دن ہوتا ہے۔ آپ تو کہہ دو سبحان اللہ، کھول کر کو سبحان اللہ۔ ہی دل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں، یہ سینے میں دھڑکنے والا، یہ دل جسے کہتے ہیں، یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں۔ فرماتے ہیں دل قرآن کتابی ہے، اور یہ قرآن ہے، قرآن۔ اسرائیل سے پوچھا رب نے، اسرائیل سونگا تو نے کیا پایا؟
عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے کے دل کو میں نے سونگا نا تو مجھے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا برتاؤ کرے گا اس کے ساتھ؟ جو رات قیام میں کھڑا رہا، میری محبت میں کھڑا رہا، میرے پیار میں کھڑا رہا، میرے عشق میں کھڑا رہا اور میرے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھا، دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور رات آئی قرآن کی محبت اسے کھینچ کر مسجد میں لے آئی، اب اس کے دل میں میرے قرآن کی محبت ہے، میرے قرآن کا پیار ہے، کیا برتاؤ کرے گا؟ یا اللہ اس کے ساتھ تو یہ تو میرا یار ہو گیا۔ یاروں سے سختی تو نہیں کرتے نا۔ برادرانی زیبا کر دیکھیں، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ جو رات بھر قرآن کی محبت میں کھڑے رہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ایسا کہ رب کی محبت میں ڈوب کر پڑھا، دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر پڑھا، دنیا کے خیالات سے اپنے آپ کو دور کر کے قرآن پڑھا، تو آپ رب نے فرمایا ہم نے تجھے بخش دیا۔ خیال آیا ہوگا نا، ہم گناہگار غلام بھی تو امام اعظم کے مقلد ہیں نا۔ آپ نے خیال کہ میری تقلید کرنے والے، میرے پیچھے چلنے والے وہ کدھر جائیں گے؟ بس دل میں سوچا ہوگا، ادھر سے آواز آئی اے نعمان ہم نے ان کو بھی بخش دیا ہے، ہم نے ان کو بھی بخش دیا۔ اور کہتے ہیں نا چنگیاں دے سنگ لگیاں میری جھولی، اور تو پنجابی دا شیر آندہ ہو سی تو انہوں ذرا کھل کے آکھو، چنگیاں دے سنگ لگیاں میری جھولی، کھول کر آتا ہے آپ کو، آتا ہے ذرا ایک بار اور للکار کر کہو میں چنگیاں دے سنگ لگیاں میری جھولی پھول پہ۔ تو جو کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ، جاؤ جہنم میں، ہمیں ہمارے ساتھ کون سے جھگڑا ہے؟ ہم جی نہیں، ہم صرف قرآن کی مانتے ہیں، قرآن کی مانتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت قبلہ نے اللہ آپ کی قبر انور پر رحمتوں کا اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ سنت خیر و نام لے کر بتا دیا اے نادانو قرآن تب کام آئے گا جب حدیث کو سمجھو گے، تب قرآن تمہیں فائدہ دے گا۔ صرف قرآن وہ تو عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا، وہ تو وہ بھی سنتا تھا، اور پھر رب نے اس کو بھی جہنم میں ڈالا، وہ قرآن ہی سنتا تھا؟ نہیں، جب تک صاحب قرآن کی محبت نہ ہوگی، جب تک حدیث کو نہ سمجھو گے، اس وقت کا قرآن فائدہ دیتا ہی نہیں ہے۔ قرآن نہیں فائدہ دیتا، قرآن تب فائدہ دیتا ہے جب کہ رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھنے والا جب ڈوب کر پڑھتا ہے۔ ہم نے فرمایا نعمان ہم نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی بخش دیا۔ آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ برادرانی زیواکار، یہ اللہ کا کلام جو فرما رہا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جائیں؟ دیکھیں یہ قرآن کس طرح انسان کی کایا پلٹتا ہے، تقدیر بدلتا ہے۔ ایک دن ہمارے آقا مولا جلوہ فرما تھے، حضور کے ہاتھ اٹھے، نبی کریم کے ہاتھ مبارک اٹھے اور زبان پر آیا اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن الخطاب کو تو ہدایت عطا فرما اور دین کی ان کے ذریعے تقویت انہیں دے، تقویت دے۔ عمر ابن حشام، عمر ابن خطاب، یا اللہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے، سبحان اللہ، کیا جو تجھے بولے بولے جو تجھے پسند ہے؟ رب نے فرمایا ہاں میرے محبوب مجھے عمر پسند ہے، مجھے عمر پسند ہے، سبحان اللہ۔
امر نہیں عمر. جس کو رب پسند کرے کتنا کوئی بد نصیب ہے جو اس سے لڑے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بد نصیب ہے جو عمر رب کا محبوب جسے رب نے پسند کیا. کوئی اتنا بد نصیب ہے جو عمر سے لڑے. رب نے فرمایا محبوب میں نے عمر کو پسند کیا. ایک دن عمر ہاتھ میں تلوار لیے آ رہے تھے. جیسا کہ مکے کا ہر شخص، ہر مشرک حضور کا دشمن تھا. ابو جہل تو سب سے بڑھ کر دشمن تھا. ابو لہب تو سب سے بڑھ کر حضور کا دشمن. جو میٹنگ کی ہوگی اس میں جو تو کچھ طے پایا، کہا ہاں عمر یہ کام تو ہی کر سکتا ہے. آئے تلوار لے کر، آنکھیں سرخ ہیں، بڑی غصے کی حالت اور عجیب قسم کا چہرے پر آثار نظر آ رہے ہیں. آگے سے میرے نبی کے صحابی ملے. کہا عمر آج تیرے تیور بدلے نظر آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ عمر نے حضور کا نام لیا. میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا صحابی رسول نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. عمر گھر کی تو خبر لو. کیوں؟ تمہاری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تمہارے بہنوئی بھی ان کی غلامی میں آ گئے. ان کی غلامی میں آئے. میری بہن، میرا بہنو یہاں. آپ گئے عمر، بہن کے دروازے پر اندر کنڈی لگی ہوئی تھی، اور جب دستک دی تو کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. اور وہ پڑھنے کی آواز سبحان اللہ قرآن کی، جو دلوں کو موہ لینے والا ہے، جو دلوں کو گرما دینے والا ہے، جو دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے پیار، اللہ کے عشق کا بیج بونے والا ہے. سنا، زور سے دستک دیا. سمجھ گئے گھر والے عمر کی یہ انداز ہے دستک دینے کا. استاد جی جو پڑھا رہے تھے وہ ایک کونے میں چلے گئے. بہن اور بہنوئی سامنے آ گئے اور پہلے بار ہی جب بہنوئی سے سوال کیا کیا کر رہے تھے، بہنوئی نے کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے. وہ قرآن جس کی قسم یاد فرماتا ہے رب، سبحان اللہ، فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. اور قرآن کی قسم اور یاد فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب یاسین. میرے امام محمد رضا فرماتے ہیں یاسین اے سردار. آپ ترجمہ فرماتے ہیں فتاوی رضیہ شریف میں، اللہ امام احمد فرماتے ہیں یاسین کا معنی، یاسین کا ترجمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے سردار. اور جسے رب سردار کہے، یہ دنیا کے سردار جن کو آپ کہتے سردار جی، یہ تو آج ہے کل نہیں ہے، مگر جسے رب کہتا ہے اے سردار، وہ آج بھی سردار، کل قیامت کے دن بھی سردار، اور ان کی سرداری کے جھنڈے کے نیچے 1,24,000 پیغمبر ہوں گے. جس قرآن کی رب قسم یاد فرماتا ہے وہ قرآن پڑھا جا رہا تھا. کہا قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن؟ ہاں. کیا ہے قرآن؟ ہمارے نبی پہ نازل ہونے والا کلام ہے. چھوڑو. آپ کے بہنوئی نے کہا سب کو چھوڑ سکتے ہیں مگر یہ دامن مصطفیٰ ہم پیارے ہاتھوں سے نہیں چھوڑ سکتا. ہاتھ بلند کیا مارنے کے لیے. بہن سامنے آ گئی. کہ خبردار عمر، میری شوہر کی طرف ہاتھ نہ اٹھانا. اب حیران کہ ایک عورت ہو کر اور اس کے دل میں اتنی دلیری اور اتنی بہادری کہ میں عمر کے سامنے اس طرح للکار کر بول رہی ہے
اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے. کہا عمر تو جانتا نہیں ہے محمد عربی کے غلام ہے. ہمارا طریقہ ہمارا شیوا یہ ہے، حق بات کریں گے، سرے دار کہیں گے، ایک بار نہیں 100 بار کہیں گے. اللہ اکبر. مارا، بہنوئی کو مارا، اور افزاد ہے، مار کھا رہی ہے، مگر زبان پر پھر بھی یہی ہوگا جو میں تصور میں شاید محمد یار علیہ رحمہ نے کہا ہوگا، جو کہتے ہیں حضرت محمد یار ہی کہا ہوگا، عمر ہون نکھڑن محض محال تھیا، دل برساں دلڑی ایک تھی گئی. اے عمر اب جسم ہمارا نہیں، اب جان ہماری نہیں، ہم سب حضور کے غلام ہیں. ہم دامن محمد سے وابستہ ہو گئے. گردنیں کٹ سکتی ہیں، جسم کے اعضاء کاٹ سکتے ہو، اور خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں، مگر حضور کا دامن ہاتھوں سے نہیں جا سکتا. اب جب مار کر تھک گئے، مار کر تھک گئے. بھئی آپ تو نہیں تھک گئے؟ بولے بلند آواز سے، تھک تو نہیں گئے؟ صابر صاحب نے کہا 5 بجے ختم ہونا چاہیے، لیکن اب کیا کریں، آخری میری باری ہے تو پھر جہاں تک لے جاؤں پھر لیتا جاؤں گا. نہیں زیادہ نہیں بیٹھاؤں گا، ناراض نہ ہونا بھائی، ختم کرتا ہوں. ابھی عرض یہ کرو، حضور کے نام پر جسے گولیاں لگیں، حضور کے نام پر جسے مار پڑے، حضور کے نام پر جو ذبح ہو جائے، حضور کے نام پر جو قربان ہو جائے، میرا نبی بھی لجپال ہے، میرا رسول بھی لجپال ہے، حضور بھی اس کے سر پہ ہوتے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں، جب انہوں نے مار کر اپنے جسم کو تھکا دیا، کہا کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ. یہ عشق ایسی چیز نہیں ہے کہ جو راستے میں جاتے جاتے مل جائے. یہ عشق ایسی چیز نہیں ہے جو کسی بازار میں سے مل جائے، کسی دکان سے مل جائے. نہیں، عشق کرم دا ازلی قطرہ تے مہندے ہاتھ نہ ہی، اکنو لبیاں ہاتھ نہ ویت اکنے دے وچ راہی. اللہ اکبر. مار کھا رہے نبی کے عشق میں، مگر حق بول رہے ہیں. زباں پہ حق ہے، زباں پر حق ہے، میرے نبی کی تعریف ہے، میرے نبی کی نعت ہے. کہا آخر میں کہا کہ سناؤ کیا پڑھ رہے تھے. کہا عمر ایسے نہیں، پہلے یہ کپڑے بدلو جو لے کر آئے تھے، کس حال کے لیے، کس کام کے لیے، سے پہلے بدلو. تم اپنے ظاہر کو بدلو، رب تمہارے اندر کو بدل دے گا. تم ظاہر کو بدلو نا، رب تمہارے اندر کو بدلے گا. اللہ اکبر. جب کپڑے بدلے، کہا اب سناؤ. اب جب سنایا حضرت عمر کی بہن اور ان کی بہنوئی کے استاد نے قرآن، سبحان اللہ، سورہ طٰہٰ جب پڑھی نا، سبحان اللہ، عمر پہ وجہ طاری ہو گیا، عمر پہ وجہ طاری ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے نا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ اللہ کا ذکر ہے نا، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو دلوں کو نرم کر دیتی ہے. اب وجدانی کیفیت، آنکھوں سے آنسو چھما چھم برس رہے حضرت عمر کے، اور کہا کہ اب مجھے حضور کی بارگاہ میں اس طرح لے کر جاؤ، میرے گلے میں پٹا پاؤ میرے نبی کی غلامی کا، میرے نبی کی غلامی کا پٹا ڈالو اور مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ. جس سونے دے تسی غلام نو اودا میں نو ہی غلام بنا دو. شیر گیا سفینے تائیں، اے راہ جان دیا راہیا، جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. اب
حضرت عمر بھی جا رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، وہ گردن میں اکڑ نہیں ہے، وہ تناؤ نہیں ہے، سینہ تنا ہوا نہیں ہے، سر کو جھکا کے جا رہے ہیں. اور سیدنا بلال حبشی سبحان اللہ وہ دروازے پہ کھڑے پہرا دے رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں. دروازوں کی جھرونکوں سے دیکھا، ان سوراخوں سے دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے. فرمایا آنی اسے بلایا گیا ہے. اس قرآن کی یہی تو وہ تو خدمت کرے گا. قرآن کو ایک کتابی صورت میں لانے والا ہی تو عمر ہوگا نا. انہی کی مشوروں سے حضرت ابو بکر صدیق، سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضرت عمر کے ہی اس فیصلے پر متفق ہو کر قرآن اب جو ہماری نظروں کے سامنے حضرت عمر کا احسان ہے. کھل کر کو سبحان اللہ. یہ حضرت عمر کا احسان ہے جو آج ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں. برادران اسی وقت حضور نے فرمایا آیا آ نہیں رہا، بلایا گیا. اب جب حضور نے فرمایا دروازہ کھولو عمر، بلال کھولو دروازہ. جب دروازہ کھولا نا تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے سبحان اللہ میرے نبی کا شعر بولا، میرے نبی کا شعر ہے. کون؟ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلال دروازہ کھولو. وہ خطاب کا بیٹا ہے نا، وہ خطاب کا بیٹا ہے نا، تو میں بھی تو ہاشمی ہوں، میں بھی تو ہاشم کا چشم چراغ ہوں نا، میں بھی تو ہاشم کا پوتا ہوں. اور وہ ہاشم جن کا بیٹا جناب حضرت عبد المطلب اور عبد المطلب کے لختے جگر حضرت امیر حمزہ جنہیں میرا رسول کہے حمزہ میرا بھی شیر ہے، میرے رب کا بھی شیر ہے. فرمایا کھولو، اگر آ رہے نیت درست لے کر تو فبہا، ورنہ تلوار بھی اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی کی ہوگی. وہ خطاب کا بیٹا ہے تو میں تو عبد المطلب کا لخت جگر ہوں. برادرانی سوا کر جب آئے حضرت عمر سبحان اللہ، قرآن سن کر آئے تھے نا، قرآن نے سبق سکھایا، قرآن نے یہی تو بتایا کہ نبی کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آئے سر جھکا ہوا ہے، آواز بالکل کھنچی گیا سانس. حضور کی بارگاہ کے آداب قرآن نے سکھائے. آئے حضور اٹھے سبحان اللہ، میرا نبی اٹھا سبحان، میرے نبی کا سراپا. آئے ان کی قامت نہیں قیامت ہے، شور محشر کو ہم نے دیکھ لیا. میرے نبی اٹھا زلفیں سبحان اللہ، میرے نبی کا امامہ، حضور کا چہرہ مبارک. حضرت عمر کی نگاہیں جمتی نہیں ہیں، حضور کے چہرے پر جھکی ہوئی ہیں. میرے نبی نے اس چادر سے اس طرح کیا، عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ لے. قدموں میں گرے، میرے نبی نے اٹھایا، فرمایا عمر تو جھک گیا ہے، اب میں تجھے اٹھا رہا ہوں، قیامت تک تیرا سر بلند ہوگا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی محبت، قرآن کا پیار، قرآن کا عشق عطا فرمائے اور قرآن سے لگاؤ، قرآن کے کہنے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارے قبلہ حضور استاذی المحترم قبلہ مولانا حضور عبدالرزاق صدیقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی دراز، صحت کاملہ عطا فرمائے، زندگی دراز فرمائے. قبلہ کاری محمد فیروز صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی زندگی دراز فرمائے. ہم لوگ ان ہستیوں کے فیض سے مستفیض ہوتے رہے ہیں. ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات، میری خوش بختی کہ میرے اپنے استاد بھائی آج دو حفاظ ان کی دستار بندی ہو رہی ہے. حفاظ کی دستار بندی ہوگی، حافظ صاحب آئیں گے، تلاوت کلام پاک فرمائیں گے،
उनकी दस्तारबंदी होगी। इसके साथ मैं एक अर्ज़ करूँगा कि आप साहब फरमा रहे थे किबला सौदार साहब का कि आप हमारी महफिल में आए, हमारी रौनक को दुबाला किया। सच्ची बात यह है कि महफिल हमारी नहीं है, ये महफिल है सैयद मोहम्मद मकसूद अली शाह साहब की, ये महफिल है सैयद मोहम्मद बाकर शाह साहब की, ये महफिल है सैयद मोहिउद्दीन शाह साहब की। ये तो इन लोगों का करम है कि हमें अपनी महफिल में बुला लिया। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि वफ़ाद साहब की दस्तरबंदी होगी। वफ़ाद साहब को बड़ी इज़्ज़त बड़ी शान के साथ घरों तक पहुँचाना है। ये ना हो कि दरवाजे से बाएँ कहते एक हाफ़िज़ इधर हो एक हाफ़िज़ उधर हो, ऐसे नहीं। तमाम वफ़ाद इनको लेकर तमाम इनके साथी पहले हाफ़िज़ अम्मार साहब के घर जाएंगे, उसके बाद तमाम साथी दोनों हफ़ाज मिल के हाफ़िज़ अली हसन के घर जाएंगे, ताकि ये पता चले कि जनूब में भी कारी मोहम्मद फ़िरोज़ साहब का फैज़ है और शुमाल में भी कारी मोहम्मद फ़िरोज़ साहब का फैज़ ही जारी है। एक और मैं अर्ज़ करूँगा कि जुम्मे के दिन कल इंशाअल्लाह हम तो ऐसे आदी हैं क़िबला अब्दुर्रज़ाक़ सिद्दीकी साहब के कि इनके बगैर कुछ जुम्मा अगर कहीं पढ़ें भी समझते हैं कि जुम्मा नहीं हो रहा। लेकिन मैंने अर्ज़ की है कि आज अब्दुर्रज़ाक़ सिद्दीकी साहब के ही कर अब्दुर्रज़ाक़ साहब जिनकी एक फजीलत और है आले रसूल भी हैं, जुम्मा ये पढ़ाएंगे। आपसे अर्ज़ है कि ज़रूर जोग शामिल हों और हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाएँ। मैं कारी मोहम्मद फ़िरोज़ साहब से अर्ज़ करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, वफ़ाद साहब की दस्तरबंदी होगी, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हाफ़िज़ अम्मार रफ़ाक़त साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. एक आप साहब की दस्तारबंदी हो गई। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ हाफिज़ साहब के बारे फजल फाकत साहब को और मौलवी इजाज़ साहब को। सच्ची बात यह है कि पहले भी उनकी माशाअल्लाह बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन आज जो फजीलत उन्हें मिली है मैं बयान नहीं कर सकता। ये कुरान नाज़िल करने वाला जाने या साहिब कुरान जाने। अब मैं दूसरे हाफिज़ मोहम्मद अली हसन को दावत दे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. مختصر سلام ہوگا، اذان ہوگی، اس کے بعد جماعت ہوگی، نماز کے بعد الفاظ کو بڑے احترام سے ان کے گھروں تک لے کے جانا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعتی کا سہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام السلام اے اللہ کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام میں عاجزانہ ہو قبول. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا كما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الہ العالمین، ان بچوں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے انہیں حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور انہیں توفیق عطا فرما کہ تیرے محبوب پر اتری ہوئی کتاب کا ادب و احترام کریں، اسے یاد رکھیں. دعا کریں اللہ کریم ہمیشہ اس مسجد میں اس قسم کے فنکشن ہوتے رہیں.
اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان بچوں کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ان کے والدین کے لیے یہ خوشی اور راحت کا سبب دنیا میں بنے اور آخرت میں ان کی بخش کا سبب اللہ تعالیٰ ان کو بنائے۔ یا اللہ حضور کی ساری امت پر مہربانی فرما دے، تمام پر کرم فرما دے، جتنے حاضرین موجود ہیں ان کی جتنی نیک خواہشات ہیں پوری فرما دے۔ یا اللہ کوئی بے رزق ہے تو رزق کی حلال عطا فرما، بیمار ہے تو شفا کامل عطا فرما، بچوں اور بچیوں کے معاملات میں پریشان ہے تو خود دستگیری فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ و معمور فرما، موذی مردوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی اس کتاب مقدس کے صدقے اس وقت پاکستان جس پریشانی میں مبتلا ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان بدبختوں کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ۔